اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مومنین کرام، آج جس ہستی کی ولادت با سعادت کی شب ہے، وفا کا پروردگار جناب عباس علیہ السلام آسمان ولایت کے یہ پہلے نور مہتاب تھے جنہوں نے بیت امامت کے گھر آغوش حضرت ام البنین میں 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں اس دنیا کو رونق بخشی۔ میں نے یہ آیہ مجیدہ جو سخن عنوان قرار دیا ہے، اس کا ایک ہدف ہے، ایسا نہیں کہ بغیر کسی ہدف کے تیر چلا رہے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پروردگار کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو یہاں پر کون سا شکریہ کا مقام ہے جس پر میں نے یہ آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ کیونکہ جناب عباس علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جناب ام البنین بھی پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اولاد عطا کرتا ہے تو اولاد عظیم نعمت پروردگار ہے۔ بیٹا ہے تو نعمت، بیٹی ہے تو رحمت۔ اب علیحدہ بات ہے، ہمارا معاشرہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ ابھی جیسا کہ پاکستان میں ایک واقعہ رونما ہوا، وہ درندہ صفت انسان جس نے 7-8 دن کی بچی کو قتل کر دیا، وہ انسان نہیں ہے، حیوان سے بل ہم اضل سبیل، حیوان سے بدتر انسان ہے۔ انسان کا نام دینا بھی البتہ اس کے لیے انسان کی توہین ہے۔ بہرحال اگر بیٹا ہو تو نعمت، اگر بیٹی ہو تو رحمت۔ بیٹا ہو عباس جیسا تو پھر کیا مقام شکر نہیں ہے؟ بیٹی ہو زینب جیسی تو پھر رحمت کا مقام کیا؟ بہرحال میں جناب زینب کے حوالے سے بیان نہیں کرنا، یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ولادت کی خبر جب مولا کائنات کو مل جاتی ہے تو میرے آقا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تاریخ میں جو جملے موجود ہیں وہی عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر اس پروردگار عالم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک نقطہ اپنی قوم و ملت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، جو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محب ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔
وہ پیغام کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے اس نعمت کے بدلے میں مولا بتا رہے ہیں کہ سر سجدے میں رکھ کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے عباس کی صورت میں نعمت عطا کی ہے اور میرے آقا مولا متقیان سر سجدے میں رکھ کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس کی جبین مبارک پر بوسے لے رہے ہیں اور گلے سے لگا کر فرمایا یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ میرے حسین کے لشکر کا علم بردار ہے۔ اور ان پر میدان کربلا میں یعنی مولا حسین پر میدان کربلا میں اپنی جان کو فدا کر دے گا۔ میں کہوں گا کہ یہاں پر میں اپنی طرف سے جملہ عرض کر دوں کہ ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ یہ وہ نعمت پروردگار ہے جو ایک نعمت کو بچانے کے لیے اپنی وفاؤں کو قربان کر دے گی، اپنی وفاؤں کا نذرانہ پیش کر دے گی۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام کو مولا مظلوم کربلا نے حکم دیا اور مولا نے کہا کہ نہیں میں خیمے نہیں اکھاڑتا، نہیں میرے بھائی، یہ عباس ہیں، یہ آپ اور مجھ جیسا گنہگار نہیں ہے کہ کسی امام کی کلام کو نہ مانے یا امام کے فرمان کو نہ مانے۔ یہ تو وہ مطیع امام ہے جس کا لقب ایک ہے مطیع، یہ عبد الصالح ہے۔ عبد الصالح کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی نافرمانی نہ ہو، جس کی اپنے مولا کے سامنے نافرمانی ثابت ہی نہ ہو، وہ عبد الصالح ہے۔ یہ امام جناب عباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے عبد الصالح۔ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین، جب یہ بات ہوتی ہے تو جناب ام البنین ماں ہوتی ہے، پھر بیٹا عباس جیسا ہو، تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے عباس پر مصائب آئیں گے، اپنے بھائی حسین پر قربان ہو جائے گا، تو جناب ام البنین جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں، حیرت کے عالم میں پوچھتی ہیں اپنے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کیونکہ مولا جو ہیں وہ گریہ فرمانے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں ان کے بازوؤں کو دیکھ کر مجھے وہ مصیبت یاد آ گئی جو میرے برادر اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیان کی تھی۔ حضرت ام البنین نے حیران و پریشان ہو کر دریافت کیا، پوچھا کیا میرے اس نور نظر پر کوئی مصیبت نازل ہوگی؟ تو مولا نے فرمایا یہ اسلام کی حفاظت اور بھائی کی نصرت میں اس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ بھائی یہ وہ ہستی ہے جس کی ولادت و سعادت ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے رسول نے بھی بشارت دی تھی، جس کی عظمت، جس کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ امام وقت پر قربان ہونے والی ہستی ہے، یہ امام وقت کی مدد کرنے والی ہستی ہے، عام ہستی نہیں۔ جناب عباس علیہ السلام جس کی بشارت نبی مکرم دے دیں، جس کے مقام کو مصطفیٰ بیان کر دیں، بھائی اس میں شک کی تو بات ہی نہیں رہ جاتی۔ تو بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر حضرت ام البنین نے حوصلہ اور صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے کہ وشکروا لی، اللہ کا شکریہ ادا، اللہ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا کرو۔ یعنی یہ جملے سننے کے بعد بھی جناب ام البنین ماں ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ مولا علی علیہ السلام کو کہ کیوں میرا بیٹا مارا جائے گا، کیا وجہ ہے، جرم کیا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی پر شہید ہوگا، حسین ابن علی پر قربان ہوگا، تو وہاں پر جناب ام البنین نے بھی شکریہ پروردگار ادا کیا ہے۔
اللہ اکبر، کہ میرا فرزند رسول پر قربان ہو تو اس جیسی اور مجھے نعمت کیا چاہیے، اور مجھے اس سے بڑی سعادت کیا چاہیے۔ دیکھیں کتنا عظیم مقام ہے جناب ام البنین نے جو سمجھا ہے، اور مولا کائنات نے بھی شکر پروردگار کیا جب بیٹا پیدا ہوا، اور ماں نے، یعنی میں اس طرح کہوں باپ کو جب خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو سر سجدے میں رکھ کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بانی شریعت کے اوپر قربان ہو جائے گا، یہ فرزند رسول کے اوپر قربان ہو جائے، ماں بھی شکر پروردگار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ ہمیں یہی درس لینا چاہیے کہ جب اللہ بیٹا دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا پہلو ہے، تربیتی پہلو ہے یہاں پر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ تربیتی پہلو ہے۔ یہ امانت پروردگار ہے، بیٹا دے دے تو اس کی امانت ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے تربیت کرنی چاہیے۔ محترم و معزز سامعین، واقعاً جناب عباس علیہ السلام کے بہت زیادہ القاب ہیں، یہاں پر اس مراحل کو زیادہ کو گفتگو کرنا مقصود نہیں، میں فقط شکر کے پہلو کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ باپ بھی شکر پروردگار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ماں بھی شکر پروردگار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جب اللہ بیٹا دے تو اللہ بیٹا دے تو اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا شکریہ ادا کریں، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے اپنی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ ان للہ و انا الیہ راجعون اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس پروردگار کا شکوہ نہیں بلکہ شکر پروردگار کرنا چاہیے، اے پروردگار تیری اپنی امانت تھی، تو نے واپس لے لی ہے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں بھی آل محمد علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔